میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم شہزاد صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں؟ وعلیکم السلام علی, تھینک یو. شہزاد صاحب ایکچولی کون سی کوئی اتنی آخر آ گئی کہ جو ہے وہ پچھلے 48 گھنٹے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں عمران خان کے اعلان کرنے کے بعد سے لے کر اب تک. پہلے نون لیگ کرتی ہے, پھر آج یہ لوگ کرتے ہیں, اور پشاور میں جا کر کرتے ہیں, اور اسد طور اور باقی لوگوں کی خبروں کے مطابق اسلام آباد سے اینٹائی عمران خان کے جو صحافی ہیں ان کو بھی لے کر گئے. یہ پوری کی پوری پریس کانفرنس دہشت گردی کے بارے میں تھی کہ عمران خان کے بارے میں تھی؟ نہیں دیکھیں, بڑی سمپل سی چیز ہے کہ عمران خان نے دو قبل جو ہے نا وہ ان کی دم کے اوپر پیر رکھا ہے اور اس کے بعد سے سارے باندر ناچ رہے ہیں. اس کے علاوہ تو یہ کچھ ہے نہیں. بالکل یہ درست خبر ہے. کل رات کو صحافیوں کو اسلام آباد میں بتایا گیا, جو اپنے حکومتی صحافی ہیں, کہ ان کو صبح جناب پشاور لے جایا جائے گا پریس کانفرنس کے لیے. تو ایسی کوئی ہنگامی پریس کانفرنس نہیں تھی, بلکہ ڈان کے لوکل رپورٹر نے وہاں پریس کانفرنس کے اندر بھی ان کا جھوٹ کھول دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ پشاور آئیں, ویلکم, ہمیں آپ نے بڑی عزت افزائی کی, تو صحافی آپ اسلام آباد سے ساتھ لے آئیں, ہمیں سوال کرنے کی اجازت دیں پشاور والوں کو بھی. ایک تو چیز یہ بڑی سامنے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اصل مدعا کیا تھا. اصل مدعا تو یہ اس وقت جو ایک قسم کا ماتم پھیلا ہوا ہے وہ ہے دراصل عمران خان کا ایک ایسے شخص کو نامینیٹ کرنا جو صحیح معنوں میں پیپلز وائس ہے کے پی کے سے, ایک ینگ آواز ہے, ایک جسے کہنا چاہیے ایک عام سادہ پختون ہے, ٹرائبل ایریا سے ہے, اس کی ایجنسی بھی دہشت گردی سے متاثرہ ہے. اس کا جو موقف ہے دہشت گردی اور اس کے خلاف جاری جنگ کے اوپر, وہ اپنے لیڈر سے مطابقت رکھتا ہے, کیونکہ اس کا بھی وہی خیال ہے جو عمران خان کا خیال ہے. اور وہ فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ متاثرہ فریق بھی ہے, کیونکہ دیکھیں نا, میں اور آپ تو نہیں ہے نا متاثرہ فریق دہشت گردی سے, خیبر پختونخوا کی آبادی ہے یا ٹرائبل ایجنسی کے رہنے والے لوگ ہیں. تو جب یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے, تو اس کے بعد یہ خبر میں آج سے کچھ 36 گھنٹے پہلے اپنے چینل پہ ویلاگ پہ بھی دے چکا ہوں, ٹویٹ بھی میں نے کی, کہ عاصم منیر صاحب نے غالباً وہ جو 2 روز قبل ایک جنازہ ہوا تھا شہداء کا اورگزئی میں, وہاں پہ کھڑے ہو کر باقاعدہ اپنے کور کمانڈر کو یہ حکم دیا کہ جی آپ یہ میرے ہوتے ہوئے میں نہیں بننے دوں گا ایسے کسی شخص چیف منسٹر. اب بندہ پوچھے کہ یار تم ہوتے کون؟ نہیں, اس نے عاصم منیر نے اپنے کور کمانڈر کو کہا ہے کہ جی سہیل بالکل, افریدی دوں گا. صرف کور کمانڈر وہاں موجود نہیں تھا علی, وہاں پہ کوئی درجنوں لوگ موجود تھے, صوبائی لوگ بھی موجود تھے, سول ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ موجود تھے. جنازہ تھا نا جی شہداء کا. شہداء کے جنازوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنا, یہ تو ہم نے کبھی اس طرح کا وتیرہ نہیں دیکھا تھا. ایک ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان شہداء کو جو ہے وہ کریں, جو ہے عزت دیں, تکریم دیں, اور ہم بالکل دیتے ہیں, ہم دیتے رہیں گے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو پھر اس بچے کو بھی تکریم اور عزت دینی ہے جس کو جیٹ طیاروں سے میرے ہی ٹیکس کیے ہوئے پیسوں سے آپ نے مار دیا. میری تو خواہش ہوتی کہ میرا سپہ سالار اس کے جنازے میں جا کر کھڑے ہو کے خود وہاں کے قبائلی عمائدین کو گلے لگاتا اور معافی مانگتا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور یقین جانیے کہ اتنا تو مجھے بھی قبائلیوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو گلے لگا لینا تھا. لیکن نہیں, آپ اس وقت رول ادا کر رہے ہیں ایک فورن آکوپائنگ فورس کا, اور آپ کا مسئلہ اس وقت دہشت گردی سے نپٹنا نہیں ہے, کیونکہ میں اس پہ ایک لمحے میں آتا ہوں. آپ کا اصل مسئلہ تو آپ کو ایک مرض لاحق ہے جس کا نام ہے عمران خان. اور عمران خان جیل میں بھی بیٹھا ہوا ہے 2 سال سے, اور آج بھی وہ ایک جب اپنا کوئی جسے کہتے ہیں نا ایک قدم اٹھاتا ہے تو آپ کی دھوڑیں لگ جاتی ہیں. جیسے ہی جناب یہ ادھر انہوں نے یہ اپنا فرمان دیا کہ جی میں نہیں بننے دوں گا سہیل آفریدی کو, میں دیکھوں گا کیسے بنے گا, تو پھر ہم نے دیکھا کہ عطا ٹرٹر کی جو ہے وہ ٹرٹر شروع ہو گئی. اس نے پریس کانفرنس کی اور اس نے بڑی دنیا جہاں کے الزامات, مطلب دیکھیں نا, سہیل آفریدی کے اوپر سارے الزامات ان کو اس وقت کیوں یاد آئے جب عمران خان نے اس کو نامینیٹ کر دیا چیف منسٹر بننے کے لیے. بھائی ہم نے آپ سے کبھی اعتراض کیا ہے کہ آپ کی وہ جو گھر کی گڑیا ہے جس کو آج تک اتفاق فاؤنڈری کے اندر نوکری نہیں مل سکی, وہ اتنی نالائق ہے, اور اسے آپ نے چیف منسٹر لگا دیا 14 کروڑ کے صوبے کا. تو ہم نے نہیں کہا, ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی, آپ کی فارم 47 کی حکومت ہے, آپ لگا لیں, ہماری طرف سے فتو نائی کو لگائیں, ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے. خیبر پختونخوا میں تو مینڈیٹ تو پی ٹی کے پاس ہے نا, تو ہم جسے منتخب کریں گے وہ لگائیں گے. تو اب وہ تکلیف کی وجہ تھی, اور اسی تکلیف کی وجہ سے اب یہ جو آن سلاٹ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر, آپ نے یہ دیکھا کہ آج